السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، دنیا کی زندگی یہ ایک عجیب و غریب زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ایک ایسی دنیا کی تیاری کے لیے جس دنیا کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جو زندگی نہ 100 سال کے بعد، نہ 1000 سال کے بعد، نہ لاکھوں سال کے بعد کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہماری زندگی ہے، دنیاوی زندگی، ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ زندگی خوشگوار گزرے، پرسکون گزرے، اطمینان بخش گزرے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ شخص اس دنیا سے جا رہا ہو تو وہ سکون کی موت پائے، اطمینان بخش موت پائے۔ ہر شخص کی یہ امید ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دنیا میں تمام لوگوں کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے کی ہے؟ مٹی سے کی ہے۔ جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، انسانوں کی پیدائش کس سے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اس چیز میں سب کے سب متفق ہیں کہ سب کی پیدائش، چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کی پیدائش کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی ہے۔ دوسری بات جس میں سارے لوگ متفق ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب کی بنیاد ایک ہے، یعنی بنیاد ایک ہے، مٹی سے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بنیاد ایک ہونے کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف پائی جاتی ہیں۔ ہر چیز میں دنیا کے سارے لوگ اکٹھا نہیں ہیں، ایکتا نہیں ہے، متفق نہیں ہیں، مختلف ہیں اور چیزوں میں، جبکہ یہاں پر سب کی بنیاد ایک معلوم ہوتی ہے کہ سب کی پیدائش کس سے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے سب کی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن کچھ چیزوں میں سب کے سب مختلف پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے شکل و صورت میں، شکل و صورت کسی کی کسی سے نہیں ملتی۔ آپ پوری دنیا میں چکر لگا لیجئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی شکل کا بالکل کوئی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا قد بہت لمبا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی درمیانی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان ساری چیزوں میں اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے معاشی اعتبار سے بھی کوئی بہت مالدار ہے، کوئی غریب پایا جاتا ہے، کوئی میڈیم قسم کا آدمی پایا جاتا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو بہت بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، چاہتا ہے کہ سب سمیٹ کر کے رکھوں، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اگرچہ اس کے پاس کم ہے لیکن وہ خرچ کرنے کی، دوست و احباب پر، فقراء مساکین میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص چاہے دنیا کی پوری نعمت اس کو مل جائے، نہ شکری کے علاوہ کوئی لفظ اس کی زبان پر آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بھی سب الگ الگ پائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان و عمل میں بھی مختلف ہوتے ہیں لوگ۔
کوئی مومن ہوتا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور ساری چیزوں پر ایمان بھی لاتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص بھی پایا جاتا ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، یا اگر اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے تو پورے عمل وہ نہیں کرتا ہے۔ کوئی نیک ہے اور پارسا ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، یعنی یہ کہ مختلف چیزیں۔ کوئی شخص با اخلاق ہے، اس کا اخلاق بہت ہی بلند ہے، اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ کوئی شخص ہے کہ بد اخلاقی میں اس کا نام پایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود، ان ساری چیزوں میں مختلف ہونے کے باوجود ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سارے کے سارے لوگ متفق نظر آتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے کہ سب کی خواہش، سب کی تمنا، سب کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی، چاہے وہ 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ بہت سکون کی زندگی ہو، بہت خوشگوار زندگی ہو، بہت پرسکون زندگی ہو، بلا تکلیف والی زندگی ہو۔ ایک چیز یہ سب کے سب چاہتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، لیکن اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی پرسکون ہونی چاہیے، خوشگوار زندگی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور کہ جب وہ موت کے کنارے پہنچے یا موت اس کے پاس آ پہنچے تو چاہتا ہے بڑی سکون والی موت ہو کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلے، بہت آرام سے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں ہم چلے جائیں، اور اس دنیا میں پہنچنے کے بعد مسلمان ہے تو کہتا ہے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور کافر ہے تو کہتا ہے ہم سورگ میں داخل ہو جائیں۔ دنیا میں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی لین دین نہیں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تمہید جو میں نے آپ کے سامنے ابھی باندھی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک مسلم ہے، مومن ہے، اور ایک کافر ہے، فاجر ہے۔ یہاں بات ہم کافر اور فاجر کی آج نہیں کریں گے، چونکہ کافر اور فاجر کے لیے جب تک کافر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو مومن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہے، وہ ایسے شخص کے لیے کون سے وہ راستے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ کسان ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو یہ ہماری 60 سالہ 70 سالہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی، پرسکون ہوگی، اطمینان بخش ہوگی، اور جب ہمیں موت بھی آئے گی تو ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں موت آئے گی۔ کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کی امید، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ آج بڑے اختصار کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کی روشنی میں ہم یہ چیز آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے وہ اعمال ہیں جس کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں، یہ ایک وہ بندہ جو مسلمان ہے، یعنی جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ہے، اگر وہ اپنا لیتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار رہے گی، اور موت بھی ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہی سے ساری چیزوں کی امید لگاتے ہیں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اور ہم امید لگاتے ہیں اس رب کائنات سے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جو ہمارے دل کی بھیدوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، پہلی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی جو رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو امن و سکون کے ساتھ
ہم زندگی بھی گزاریں گے اور ہماری موت ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ، اور ہمیں یہ بات بھی بتلاتا چلوں کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں الگ سے بتلانے جا رہا ہوں، روزمرہ کی زندگی میں ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس پر مداومت کرنی ہے، ہمیشگی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی پہاڑ ہم سر پہ ڈالنے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے ہمیں کوئی ایسی چیز بتلا دی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، لہٰذا ہم اپنے ذہن کو بالکل صاف اور بہت اختصار، ہو سکتا ہے جتنی ہماری تمہید رہی ہے اس سے کم ہماری وہ باتیں ہوں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں گے کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہوگی، ہماری موت سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہماری موت ہوگی، ہم یہ امید لگائیں گے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں یا نہیں فرض ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگراں ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بلاؤں کو اس سے روکنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتوں سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کوئی نئی چیز آئی کیا؟ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے ہی، لیکن اب اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھے اور وہ کہے خوشگوار زندگی گزرے، دن میں ہم تو لوگوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے رہیں، رات کا سکون بھی ہمیں مل جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ دن میں ہو سکتا ہے وہ دل بہلا لے، رات میں اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا اس شخص کے لیے، یہ خوشخبری ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایسے شخص کو مت ستاؤ جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، ایسے شخص پر ظلم و زیادتی نہ کرو جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، ایسے شخص کے خلاف بدگوئی نہ کرو جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، ایسے شخص کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہو۔ اس بات کا خیال رکھو، اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کر رہا ہے، اگر تم نے اس کو ستایا ہے، اگر تم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کر سکتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کیوں ستایا تھا۔ اور جب بندے سے اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما سوال کر لے گا کہ میرا وہ بندہ جو فجر کی نماز پڑھتا تھا تو اس کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، میرا وہ بندہ جو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا تھا۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیجئے، جیسے آپ کا کوئی بہت عزیز ہو، کوئی آدمی ہے، اس کا کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی عورت ہے، اس کی کوئی سہیلی ہے، کوئی عورت ہے بہت عزیزہ ہے اس کی، اگر اس عزیز یا عزیزہ کو کوئی ستاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اس کے خلاف میں ایک لفظ سننا نہیں چاہتا، اور عورت ہے تو کہے گی اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتی، وہ میرے نزدیک اتنی زیادہ معظم ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں یہی کہا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، چونکہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ فجر کی نماز کی مداومت کر رہا ہے، لہٰذا اس کو مت ستاؤ۔ سکون کی زندگی اس کو مل گئی یا نہیں مل گئی؟ کیا کیا؟ کوئی نیا کام کیا ہے کیا؟ وہی کام ہے، فجر کی نماز۔ جب لوگ خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، اور شیطان آ کر کے مساج کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ فجر کی اذان سے پہلے ایسا لگے گا کہ کتنے لوگ ہمارے جسم کو دبا رہے ہیں، مالش ہو رہی ہے،
اور ایسے خراٹے کی نیند لینے لگتے ہیں کہ چاہے ان کو اٹھا کر کوئی کہیں اور پھینک دے۔ یہ کس کی طرف سے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو دنیا کی زندگی خوشگوار گزارو، اگر چاہتے ہو کہ جب اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو تو اس وقت تمہاری موت ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آئے، تو فجر کی نماز پڑھو اور نمازوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ صرف فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے چونکہ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل سونے کا ٹائم ہوتا ہے، عام طور پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان ان کا مساج کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز فجر کی نماز کی مداومت، فجر کی نماز کو ادا کرنا، ایک چیز یہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہماری موت ہو، تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسری نعمت کون سی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی کی روایت ہے کہ من قرأ آیت الکرسی، کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی ہر فرض نماز کے بعد، جس نے آیت الکرسی پڑھی ہر فرض نماز کے بعد، اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، یاد رکھیے گا، بس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے آیت الکرسی پڑھی ہر فرض نماز کے بعد، ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے۔ سوائے موت کے کیوں؟ اس لیے کہ مرے گا نہیں تو جنت میں جائے گا کیسے؟ یعنی رکاوٹ جو بن رہی ہے اس کی زندگی، یعنی یہ زندگی، موت آئی سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص، یاد رکھیے گا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ 1/4 قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ 1/4 قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ 1/4 حصہ گویا کہ آپ نے پڑھ لیا۔ 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 وقت کی۔ اور اگر ہم 1/4 کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں قرآن کو تو 4 حصوں میں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں 1.25 قرآن، ایک قرآن مکمل ہو گیا 4 میں، اس کے بعد ربع قرآن، اور 24 گھنٹے میں ہم 1.25 قرآن پڑھتے ہیں، یعنی ایک قرآن مکمل کیا، 1/4 پھر پڑھا ہم نے۔ اور جو شخص فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، کتنا دیر لگتا ہے؟ ہر نماز کے بعد 3 منٹ 2 منٹ لگا دیا، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن مکمل ختم کیا، 1/4 پھر ختم کر دیا، اور روزانہ اگر وہ پڑھتا رہا تو کتنے قرآن کا ثواب اس کو مل گیا۔ اور یہی نہیں، بات چل رہی ہے خوشگوار زندگی کی، بات چل رہی ہے سلامتی کے ساتھ موت کی۔ قرآن شریف، یہ سورۃ آیت الکرسی کے پڑھنے سے یہ شیطان جو ہمیشہ آپ کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ آپ کے قریب آئے۔ جو دنیا میں باڈی گارڈ لے کر کے لوگ چل رہے ہیں نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شیطان، نہ وہ انسانی شیطان نہ وہ شیطان، کوئی قریب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی رنج و غم کی، جہاں تک بات رہی پریشانی کی، جہاں تک بات رہی بے اطمینانی کی، جہاں تک بات رہی وسوسے کی، جہاں تک بات رہی تکلیف کی، جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں آپ نے پڑھی، اسی میں آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی، پورے دن کے لیے آپ محفوظ ہو گئے، رنج و غم سے دور۔ کوئی رنج و غم آئے گا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہٹا دے گا، یا دل میں اتنی نرمی پیدا کر دے گا، یا دل میں اتنا صبر پیدا کر دے گا کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا۔
یہ دوسری چیز کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی ہم گزاریں تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا وہ اہتمام کرے۔ محترم حضرات و خواتین، تیسری چیز جس پر عمل کر کے انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا وہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان پر سلامتی کے ساتھ اس کی موت ہوگی۔ کون سی وہ چیز ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھے گا۔ اب جتنے لوگ بھی آن لائن ہیں، جہاں سے بھی آن لائن ہیں، آپ بتلائیے کہ سید الاستغفار یاد ہے کیا ہم کو؟ سید الاستغفار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح میں سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی دن شام سے پہلے مر گیا، صبح میں پڑھا سید الاستغفار اور شام سے پہلے مغرب کی اذان سے پہلے مر گیا، سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے شام کو یعنی مغرب کے بعد سید الاستغفار پڑھ لیا ہے اور فجر سے پہلے اس کو موت ہو جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار کسے کہتے ہیں؟ سید الاستغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار میں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ دعا سکھائی ہے، اور اگر ابھی آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے اپنے رب سے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو مجھے پیدا کرنے والا ہے، تو میرا مربی ہے، تو مجھے روزی دینے والا ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اے اللہ کوئی بھی معبود برحق تیرے سوا ہے ہی نہیں۔ یہ اقرار کر رہا ہے بندہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انت خلقتنی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، کسی اور نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جس قدر طاقت رکھتا ہوں۔ بندہ اعتراف کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے موحد بنایا ہے، تو نے مجھے اپنے سجدہ کرنے کا تعہد لیا ہے، اے اللہ میں اس وعدے پر قائم ہوں، دائم ہوں، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، تیرے سوا کسی کے سامنے سجدے نہیں کرتا، تیرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرتا، تیرے سوا کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتا، کسی کے لیے نظر نہیں مانتا، کسی لیے وغیرہ وغیرہ۔ اور کیا بندہ کہتا ہے آگے چل کر کے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر میری غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تو معاف کر دے۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات میں بنایا، اے اللہ تو نے مجھے امت محمدیہ میں شامل کیا، اے اللہ تو نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا، اے اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، ناک دیے، عقل سلیم، اے اللہ میں ان ساری نعمتوں کا اپنے اوپر اقرار کرتا ہوں۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ وہ بندہ کہتا ہے ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اے اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں میں اس گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہوں،
میں اس گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہوں، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے اعتراف ہے اس کا، فاغفر لی۔ اعتراف کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ سید الاستغفار میں؟ اے اللہ تو مجھے بخش دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اے اللہ تو عبادت کا مستحق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا بھی نہیں۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ جس شخص نے صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے، سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص شام کو پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، کون سی بڑی چیز ہے؟ کتنا ٹائم لگا سید الاستغفار پڑھنے میں؟ لہٰذا اگر آپ کو یاد نہیں ہے، یاد کر لیجئے سید الاستغفار، فجر کے بعد، مغرب کے بعد ایک بار پڑھ لیا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جائیے۔ اگر موت ہو جاتی، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ابھی ہم درس دے رہے ہیں، نہیں پتہ ہم فجر کی نماز پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، آپ درس سن رہے ہیں، سن رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ فجر کی نماز پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گی۔ اگر موت ہو جاتی ہے فجر سے پہلے، اگر ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا شخص، مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اس پر عمل کیا ہے تو سیدھا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کا راستہ جنت کی طرف ہوگا۔ لہذا سید الاستغفار کا ہم اہتمام کریں۔ چوتھی چیز جس پر عمل کر کے انسان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، جس پر عمل کر کے انسان خوشگواری کی زندگی گزار سکتا ہے، تو اس چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ چوتھی چیز کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، چوتھی چیز پر بھی ہمیں عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے چوتھی چیز کا بھی اہتمام کریں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر دن صبح اور شام 3 بار یہ پڑھ لے، جو بندہ ہر دن صبح اور شام 3 بار یہ پڑھ لیتا ہے، کیا چیز پڑھ لیتا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا بہت عام ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک اچانک کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا، کوئی بھی پریشانی اس پر آنے والی نہیں ہے۔ اگر شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک کوئی اچانک مصیبت، کوئی پریشانی اس کے اوپر آنے والی نہیں ہے۔ کیا پڑھنا؟ کیا گیا آپ کا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ محترم حضرات و خواتین، یہ چوتھی چیز تھی کہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے اس چیز کو، بسم اللہ الذی، میں اس اللہ کے نام کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے نام میں ایسی برکت ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اس کو پڑھ لیا گیا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ یہ چوتھی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لیتا ہے، کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اور ہمیشہ وہ صبح میں بھی اور شام میں بھی 3 بار پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اچانک کوئی مصیبت اس پر نہیں۔ ہم کہاں گھبرا جاتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو اچانک کوئی پریشانی آ جائے، اچانک سر میں درد ہو جائے، اچانک کوئی حادثہ آ جائے، اچانک کوئی حملہ ہو جائے، اچانک وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیوں پریشان ہو؟ پڑھو نا 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ صبح پڑھ لو، شام تک آزاد ہو گئے، کوئی چیز مصیبت بلا، کوئی اچانک کوئی چیز نہیں آئے گی۔ شام میں 3 مرتبہ پڑھ لو، صبح تک پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن و امان میں ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے
اور پانچویں اور آخری چیز کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چیز، تمام مخلوق کے ہر قسم کے شر سے، تمام مخلوق، چاہے انسان ہوں، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درندے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے شر سے بچنے کے لیے اس کے شر سے عافیت کی دعا کیا ہے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جانوروں کی پریشانیوں سے یا کسی بھی چیز کے شر سے؟ کیسے ہم اپنی عافیت والی زندگی گزار سکتے ہیں، خوشگوار زندگی کیسے ہم گزار سکتے ہیں؟ یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ صبح اور شام تین بار اللہ سے مانگے، اور اگر یہ کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم کی روایت، 3 بار صبح میں، 3 بار شام میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صرف 3 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی تمام تر مخلوقات کے شر سے، اس کی تمام تر مخلوقات کی شر سے۔ اگر ایک بندہ 3 مرتبہ صبح میں پڑھ لیتا ہے اور صبح تک کے لیے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، سانپ ہو، بچھو ہو، جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے شر سے وہ محفوظ ہو گیا۔ یہی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، یہی ہم چاہتے ہیں نا خوشگوار زندگی گزرے۔ تو ہم اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شام تک کے لیے محفوظ ہو گیا، اور اگر شام کو پڑھ لیا تو صبح تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، ہر مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ ان اذکار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اگر ہم پابندی کے ساتھ ان 5 چیزوں پر، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اختصار کے ساتھ اہم چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اگر ان 5 پر بھی ہم 5 کی ہم پابندی کر لیتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی خوشگوار ہوگی، ہماری فیملی کے اندر بھی خوشگواری آئے گی، ہمارے پاس پڑوس میں بھی خوشگواری رہے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، پیسے بہت ہیں لیکن سکون نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے بہت ہیں، سکون نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، خوشگوار زندگی اگر ہم چاہتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اگر ہم موت چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ موت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اختصار کے ساتھ جو چیزیں آپ کو بتلائی گئی ہیں ہم اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب اس دنیا سے سفر ہو تو خاتمہ بالخیر کی ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ موت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، خوشحال رہیں، پریشانیوں سے دور رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔